ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کی، جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے سے ہی جیسے ہی اس بورڈ میں تبدیلی آئی تھی تو یہ باتیں زبان زد عام تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بورڈ اب اللہ کے حوالے، اور وہاں جو لوگ آ رہے ہیں وہ نہ صرف میرٹ کے خلاف ہیں بلکہ ان کے کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو سوٹ نہیں کرتی ہیں، اور اس حوالے سے وہ بورڈ کا امیج بھی ڈیمیج کریں گی۔ بہرحال کچھ لوگوں نے اس پہ اعتبار کیا، کچھ نے نہیں کیا، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ اس وقت نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ پر موجود ہیں، ان کے اعلیٰ کلیدی عہدوں پر موجود ہیں، وہ لوگ سزا یافتہ لوگ ہیں، اور اس میں انہیں سزائیں مل چکی ہیں، بورڈ کی طرف سے بھی ان پر پابندیاں لگ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ سے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، سفارش ہے یا کچھ اور ہے یا نوٹوں کی چمک ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ خاص طور پہ ہم دو اعلیٰ افسران کی بات کریں گے، سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کے ڈائریکٹر جناب شبیر جتھیال صاحب، اور ان کے ساتھ کنٹرولر محترمہ روبینہ شر صاحبہ۔ ان پر مختلف نوعیت کی کرپشن کے الزامات ہیں، اور بورڈ نے خود ان پر جو الزامات تھے اس کی انویسٹیگیشن کرائی تھی، اور یہ الزامات صحیح ثابت ہوئے تھے، ان پر کرپشن کے الزام ثابت ہوا تھا، اور اس کے بعد انہیں ان کے عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور محترمہ روبینہ شر صاحبہ پر بورڈ میں تعیناتی پر بھی پابندی لگ گئی تھی۔ اس کی میں تفصیلات بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، اور ان دونوں کو بورڈ سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اور محترمہ روبینہ شر صاحبہ پر جو پابندی لگی تھی وہ بورڈ کے 125ویں اجلاس میں لگی تھی، اور اتفاق کی بات دیکھیں آپ، حسن اتفاق کہہ لیں آپ اسے، کہ جس اجلاس میں روبینہ شر صاحبہ پر پابندی لگی تھی اس اجلاس کی صدارت بھی شبیر جتھیال صاحب خود کر رہے تھے، اور وہ اس وقت ایکٹنگ ڈائریکٹر نرسنگ کے طور پر اس اجلاس کو پریسائڈ کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں محترمہ روبینہ شر صاحبہ پر پابندی لگی تھی جو کہ ان کی اپروول سے لگی تھی، اور اس کے باوجود بھی اب اس وقت روبینہ شر صاحبہ دوبارہ سے اب وہاں آ گئی ہیں نرسنگ بورڈ میں۔ اس وقت وہ ایگزامینر کی حیثیت سے تھیں، اور اب وہ کنٹرولر کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہیں، اور شبیر جتھیال صاحب وہاں پر ڈائریکٹر نرسنگ کے طور پر موجود ہیں۔ تو کتنا اچھا زبردست حسن اتفاق ہے کہ دیکھیں دونوں ہی مطلب ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، اور ہنسی خوشی جیسے کہتے ہیں نا، مل جل کے سب کام چلا رہے ہیں، اور ہنسی خوشی سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اور ان پر یہ الزامات تھے کہ نرسنگ نتائج میں ہیرا پھیری، نمبرز بڑھانا، فیل اسٹوڈنٹس کو پاس کرنا، ان کے نمبرنگ میں ایگزیجریشن کرنا، اور اس طرح کی کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ شامل تھیں۔ اور جو ہے اس وجہ سے ان الزامات کے بعد جب یہ الزامات ثابت ہوئے تو ان پر روبینہ شر صاحبہ پر پابندی لگی، اور اس کے بعد پھر انہیں وہاں سے ایگزامینر کے طور پر پارٹیسپیٹ کرنے پر مکمل پابندی لگی۔ تو ایک ایسی خاتون جس نے دوران چیکنگ مارکس میں ہیرا پھیری کی، نمبروں میں ہیرا پھیری کی، اور اس کی ہیرا پھیری پکڑی گئی، بورڈ نے پکڑی، اور پھر بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ روبینہ شر صاحبہ آئندہ ایگزامینر کی حیثیت سے شامل نہیں ہوں گی۔ تو ایگزامینرز کا رول تو سندھ نرسنگ جو ایگزامینیشن بورڈ ہے اس میں ایک اہم رول ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بہت چھوٹا سا رول ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس خاتون پر ایگزامینر بننے پر ہی پابندی لگا دی گئی تھی، وہ خاتون آج کنٹرولر نرسنگ ہے، وہ خاتون آج اس پورے بورڈ کے جو ہے وہ معاملات دیکھ رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کو پاس کرنا، نہ کرنا، مارکس کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں اب آ گئی ہیں۔ تو اس کو اب کیا کہیں، اس پر بہرحال آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ ابھی کچھ دن پہلے نرسنگ بورڈ کے 2 ملازمین کو واپس بلایا گیا ہے، اور وہ دونوں ملازمین بھی سزا یافتہ ہیں۔ ان دونوں ملازمین کے خلاف بھی کرپشن کی انکوائریز ہوئیں، اور ان انکوائریز میں ان پر الزامات ثابت ہوئے، اور اس کے بعد انہیں بورڈ بدر کر دیا گیا، ان پر پابندی لگا دی گئی بورڈ میں دوبارہ تعیناتی پر۔ لیکن بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ دونوں ملازمین اب بورڈ میں واپس آ چکے ہیں، انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ ان بلیک لسٹ ملازمین میں کمپیوٹر آپریٹر مجتبیٰ قادری صاحب اور کمپیوٹر پروگرامر ریاض قریشی صاحب شامل ہیں، جن کی واپسی ہوئی اور انہیں باقاعدہ پھولوں کے ہار پہنائے گئے، ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں واپس یہاں پر لا کر بورڈ میں بٹھا دیا گیا۔ ایک اور چیز بھی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں
اس حوالے سے ہماری ٹیم مزید بھی تحقیقات کر رہی ہے اور بہت جلد مزید بھی انکشافات سامنے آنے والے ہیں، اور ہماری انویسٹیگیشن ٹیم اس پہ مزید بھی کام کر رہی ہے۔ اور اس وقت بھی یہ الزام ہے کہ محترمہ روبینہ شر صاحبہ اور جناب شبیر جتھیال صاحب ابھی جو رزلٹ آیا ہے اس رزلٹ کی تاخیر میں بھی کسی حد تک ملوث ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر رزلٹ کو ڈیلے کیا، اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کو پاس فیل کرنا تھا، اور صرف ان سے وہ فوائد حاصل کرنا تھے کہ پاس فیل اسٹوڈنٹس کون ہیں، اور پاس والوں سے بھی ان کی جو ڈیلنگ ہے یا جو سیٹنگ کرنا مقصود تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے جن بچوں کو اسپیشل چانس دیا گیا، اسپیشل چانس کے بچے جنہوں نے اگزام دیا، ان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں کہ ان میں سے بھی کئی فیل ہونے والے بچوں کو پاس کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ہماری انویسٹیگیشن ابھی جاری ہیں، جیسے ہی ہمیں اس کی کنفرمیشن ہوگی تو ہم اپنے آنے والے شوز میں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اس حوالے سے ہم نے خود بھی رابطہ کیا جناب شبیر جتھیال صاحب سے، اور ان کا ورژن معلوم کرنے کی کوشش کی۔ محترمہ روبینہ شر صاحبہ کا جو نمبر بار بار وہ اپنے نمبر چینج کرتی رہتی ہیں، بہت سارے نمبر انہوں نے چینج کیے ہیں۔ کچھ نمبرز یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے بھی نمبرز یوز کرتی ہیں آفیشیل گروپس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نمبر بھی بار بار چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم نے ان کو بھی میسج کیا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور اس حوالے سے شبیر جتھیال صاحب نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، ان کا بھی اب تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک اور بات بھی یہ کہی جا رہی ہے کہ شبیر جتھیال صاحب ہوں یا روبینہ شر صاحبہ ہوں یا اور دیگر لوگ ہوں، ان کو یہاں تک لانے میں ایک نرسنگ ایسوسی ایشن کا انتہائی اہم کردار رہا ہے، اور ان کی سفارشات پر انہیں یہاں پر تعینات کیا گیا ہے۔ تاہم اس بات کی ابھی تک مکمل طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے صدر جناب اعجاز کلیری صاحب سے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اعجاز صاحب۔ اعجاز کلیری صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، میں آپ سے پہلا سوال تو یہ کرنا چاہوں گا کہ روبینہ شر صاحبہ یا نرسنگ بورڈ کے افیئرز کے حوالے سے، چونکہ آپ ماشاءاللہ نرسز ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ینگ نرسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، خاص طور پر نرسز کی تیاری کا جو عمل ہے اس میں سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا بورڈ میں اگر سزا یافتہ افسران موجود ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بورڈ سے نکلنے والے جو بچے ہیں وہ میرٹ پر آئیں گے؟ سر دیکھیں، آپ نے بورڈ کی بات کی اور سزا یافتہ کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آفیسر سزا یافتہ ہے تو اس کا آفیشلی کوئی نوٹیفیکیشن نکلا ہوگا، اور اس کے اگر اوپر جرم ثابت ہوا ہوگا تو ڈپارٹمنٹ میں وہ ریکارڈ موجود ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں ان کی آفیشیل جو فائل ہوتی ہے اس میں لگا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ جن کنٹرولر کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے اوپر اگر یہ الزام تھے یا الزام ہے، یا وہ کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی کرپشن کے الزام میں فکس تھی، تو میرے خیال میں جب ڈپارٹمنٹ نے ان کو کنٹرولر لگایا ہوگا، ان کی فائل موو ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ساری فائل چیک کی جاتی ہے۔ تو اگر وہ اس معاملات میں کہیں بھی جو ہے وہ انوالو رہی ہیں تو میرے خیال میں ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اگر وہ چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ چیزیں اس سے ثابت نہیں ہوئی اور کوئی ان کے خلاف نوٹیفیکیشن کی صورت میں چیزیں نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے ان کو کلیئر رکھا تھا اور کلیئر کر کے جو ہے وہ کنٹرولر لگایا ہے۔ جی اعجاز کلیری صاحب، آپ کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بھی میں یہ بات بتا دوں کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یا آپ سے ہم نے شیئر کی ہیں اس کا میکسیمم ریکارڈ آفیشیل لیٹرز میرے پاس خود موجود ہیں، جو میں نے باوجود ابھی اسکرین پر نہیں چلایا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ ہم آپ کو اپنے آنے والے شوز میں اسکرین پر بھی دکھا دیں گے۔ تو اعجاز صاحب، اس حوالے سے چیزیں موجود ہیں، آفیشیل چیزیں بھی کچھ موجود ہیں۔ نہیں وہ تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں برادر، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں تھیں تو ڈپارٹمنٹ نے ان کو کنٹرولر شپ پہ کیوں لائے؟ بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، اور یہی ہمارا سوال ہے۔ ہم نے منسٹر صاحبہ سے بھی یہ سوال کیا۔ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی بھی الزام کے تحت نکالی گئی تھی یا بورڈ نے کوئی فیصلہ ایسا کیا تھا تو ان کو واپس اس سینسیٹیو سیٹ پہ نہیں لگانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تو اب بیٹر ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جواب دے سکتی ہے۔ میں
تو ایسوسیشن ہوں میں، اجتماعی معاملات کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، سندھ کی نرسز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے فیصلوں کے اوپر میں جو ہے وہ کمنٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے اعجاز صاحب، بس ایک میں اوور آل ایک جنرل بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ویسے چاہے وہ نرسنگ بورڈ ہو یا محکمہ صحت ہو یا نرسنگ سے متعلق کوئی بھی شعبہ ہو، اگر اس میں اس طرح سے ہوگا تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ یا آؤٹ کم بھی تو خراب نکلے گا نا. جو نرسز تیار ہوں گے اس پر بھی تو اس کا منفی اثر پڑے گا نا. بالکل خراب نکلے گا سر. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایویڈنس یا پروف موجود ہیں، تو ہماری نظر سے اگر گزرا ہوتا تو ضرور ہم اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتے تھے. آپ کہیں گے تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا. ویسے جی بالکل آپ شیئر کیجیے گا ضرور، کیونکہ ہماری نظر سے یہ چیزیں نہیں گزری. اگر میری نظر سے یہ چیزیں گزری ہوتی تو ایز اے اسٹیک ہولڈر، ایز اے نرسز ریپرزینٹیٹیو سندھ جو ہے وہ میں ضرور اس پہ بات کرتا. اور بہتر یہی ہوتا تھا کہ اگر مجھے آپ نے لیا تھا تو پہلے مجھ سے شیئر کر لیتے تو شاید بہتر طریقے سے میں جو ہے اس پہ بات کر سکتا تھا. اچھا اعجاز صاحب، اور ایک بات اور آپ سے بس پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعیناتیوں میں ایک نرسز ایسوسی ایشن کا کردار رہا ہے اور انہوں نے سفارش کی ہے، اس کی بنا پر یہ وہاں موجود ہیں، اور کچھ مظاہروں میں اس خاتون کی تصاویر بھی موجود ہیں جو ہم اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی تھی. تو کہیں اس کے پیچھے وائی این اے کا تو کوئی رول نہیں ہے ان کو لانے میں؟ سر میں اس کو بالکل ڈینائی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پروٹیسٹ کے اندر یہ صرف وائی این اے کا یا اعجاز کلیری کا پروٹیسٹ نہیں ہوتا. یہ پوری سندھ کی نرسز کی بقا کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، جس میں پروموشنز ہیں، جس میں سینیورٹیز کا معاملہ تھا، جس میں جو ہے وہ اپنے الاؤنسز کا ایشوز تھے، جس میں ریکروٹمنٹ کے رولز کے مسئلے تھے، جس میں ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ پرنسپلز اور تمام گریڈ کے لوگ 16 سے 18 اور 19 تو ابھی آ گئے، 18 گریڈ کے لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے ایجوکیشن سائڈ ہو چاہے سروسز سائڈ ہو، وہ تمام لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے تھے اور اپنی ریپرزنٹیشن آ کے جو ہے وہ پریس کلب سے دیتے تھے. تو اگر کسی ایک بندی کو یا بندے کو ٹارگیٹ کیا جائے اور اس کی تصویریں چلائی جائیں تو یہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا. ہمارے پاس تمام لوگ، تمام کیٹیگریز کے لوگ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے، سروسز اور ایجوکیشن سائڈ سے آتے رہیں. باقی رہی بات یہ کہ الزام ہے، الزام تو بہت سارے لگتے رہتے ہیں، مگر اس کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس چاہیے. تو اس لیے کہ اس الزام کو میں بالکل مسترد کرتا ہوں کہ کوئی وائی این اے جو ہے کسی آفیسر کو لگواتی ہے، لے کے آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو بہتر سمجھتی ہے کہ وہ کس کو لے کے آئے، کس کو. ہمارا نہ تو کوئی پروپوزل تھا، نہ کوئی ہماری سفارش تھی کہ ان آفیسرز کو لے کے آیا جائے اور ان آفیسرز کو ہٹایا جائے. اس میں ہماری کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. ہم صرف اور صرف نرسز کے حقوق کی بات کرتے ہیں. جہاں جہاں ایشوز آتے ہیں وہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو، اور چاہے وہ ہم میں سے کیوں نہ ہو، جو غلط ہوگا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آخری سوال آپ سے اعجاز کلیری صاحب، آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ میل اسکول آف نرسنگ لیاری کا ایک ایشو چلا اور شبانہ بلوچ صاحبہ کو ہٹا دیا گیا اور آج پھر وہ لیٹر واپس لے لیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے کا ایٹیٹیوڈ نظر آیا پریس کلب پہ یا جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مین گیٹ پہ یا اسمبلی کے سامنے، یہ بینگ اے پروفیشنل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے تو وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اور اگر بچوں نے اسٹیٹمنٹ نہ ملنے کی صورت میں یہ چیز کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل پرنسپل صاحبہ کو اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. اور اس کے بعد پھر آج ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا ابینس کر دیا گیا ہے. اب یہ ابینس والا جو معاملہ ہے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا اسی طریقے سے میں نے بھی دیکھا ہے، مگر جو یہ سلسلہ چل پڑا ہے اس میں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گمبھیر سے گمبھیر مسائل ہوتے جائیں گے. اس طریقے سے ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کن جو ہے وہ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائے جس میں ہمارے نرسنگ پروفیشن کی جو بقا ہے، جو ریسپیکٹ ہے، وہ بھی ٹھیک رہے اپنی جگہ پہ، اور بچوں کو اسٹائپنڈ بھی ملے، اور اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا اعجاز کلیری صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اعجاز کلیری صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کچھ ایلیگیشنز کی جو ہے وہ تردید کی ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے اور ان کا کوئی رول نہیں ہے کسی افسر کی تعیناتی میں یا ایون کے تبادلے میں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں اب اس وقت کیا صورتحال ہے اور وہاں کون کون لوگ سرگرم ہیں.